بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ تو آئیے، آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے کسی نوجوان بھائی کا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں لگ بھگ 20 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، یا یوں کہہ لیجیے، وہ کہنا چاہتے ہیں مجھے بہت مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں۔ تو کیا میں روزہ چھوڑ دوں، یا کہ اس کی قضا ضروری ہے لیکن پھر وہی مشکل ہوگی؟ تو ہم جواب میں یہ کہیں گے، بھائی پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ بالغ ہو چکے ہیں، 20 سال کے ہو چکے ہیں، تو بلوغت میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا آپ کے۔ اسلام میں روزہ کی فرضیت اس وقت ہوتی ہے جب انسان بالغ ہو، اور اسی طرح سے وہ مسلمان ہو، عقل مند ہو، اور مسافر نہ ہو یا مریض نہ ہو جس میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ یعنی روزے کی فرضیت ہر اس مسلمان پر ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، اور مسافر نہ ہو، اور صحت مند ہو۔ اب ایسی صورت میں آپ کے لیے اس پوزیشن میں جس میں کہہ رہے ہیں کہ میں 20 سال کا ہوں، روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، تو اس میں تو تفصیل دیکھنی پڑے گی، ورنہ روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ روزہ چھوڑنا حرام ہے آپ کے لیے۔ آپ رمضان میں روزہ چھوڑ دیں اور روزہ نہ رکھیں، یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے یہ تو آپ ہی زیادہ صحیح جانتے ہیں۔ آپ نے کوئی بات نہیں لکھی، بس یہ لکھا ہے کہ مجھے مشقت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن روزہ رکھنے میں تو مشقت ہے ہی۔ آدمی ہمیشہ 11 مہینے کھاتا پیتا ہو، اور ایک مہینے میں صبح سے لے کر کے سحری کھانے کے وقت کے بعد سے اذان جیسے ہو جاتی اس کے پہلے سے بند کر دیتا ہو کھانا پانی، اور پھر اذان مغرب ہونے کے بعد وہ افطاری کرتا ہو، کھانا کھاتا ہو، پانی پیتا ہو، اور بہت ساری چیزیں جن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو مشقت کی بات ہے ہی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ روزہ تو صبر کا مہینہ ہی ہے کہ اس میں صبر سے کام لیجئے، اسے گالی نہ دیجئے، بری بات نہ کہیے، اور عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، مشقت و محنت کیجئے۔ تو مشقت و محنت کا تو مہینہ ہے ہی، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، مجھ کو مشقت لگتی ہے۔ تو یہ مشقت اگر اس درجے تک پہنچتی ہے، یہاں آپ کے لیے جو گنجائش کی بات بتائی جا رہی ہے، مشقت اس درجے تک پہنچتی ہے کہ آپ روزہ واقعی نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کو بے ہوشی آ جاتی ہے، آپ کو کمزوری اس حد تک لاحق ہوتی ہے کہ آپ کی دوا کرنی پڑتی ہے۔ تو جب دوا کرنی پڑے تو آپ مریض کے حکم میں، بیمار کے حکم میں آ جاتے ہیں، کہ جس میں آپ کو روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں آپ۔ یعنی پہلے سے بیمار نہیں ہیں، لیکن آپ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ پریشانی کی بات ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تب تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو روزہ کی قضا کرنی پڑے گی، جیسے کہ بیمار آدمی روزے کی قضا کرتا ہے، مسافر آدمی روزے کی قضا کرتا ہے۔ اب آپ اس کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ جب روزے دن چھوٹے ہوں اور گرمی شدید نہ ہو، 16 اور 17 گھنٹے کا روزہ نہ ہو، تو آپ اس وقت رکھ لیں، اس لیے کہ آپ اتنا برداشت نہیں کر پاتے اس حد تک کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہاں گنجائش نکلتی ہے۔ اور اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ بھی نہیں ہو پاتا ہے، تو پھر آپ کو مسکینوں کو اپنی طرف سے کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ بات ساری اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کا مہینے آنے کے بعد ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، الا کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر میں سے جس کو بتایا گیا ہے قرآن مجید میں، ایک مسافر ہونا، بیمار ہو جانا، یا ہے کہ ایسا کوئی بڈھا ہو گیا اس کو روزہ رکھنے کی سکت ہی نہیں ہے، یا عورت ہے وہ حمل سے نقصان پہنچتا ہے روزہ رکھنے سے، یا دودھ پلاتی ہے بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو جہاں شریعت یہ دیکھتی کہ انسان کو روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی، جسے بیماری کہا جاتا ہے یا کسی کو تکلیف دینا ہو سکتا ہے، وہاں تو گنجائش دیتی ہے کہ آپ دوسرے دنوں میں اتنا ہی روزہ پورا کر دو۔ آپ کو اگر اس حد تک پریشانی ہے کہ آپ اس میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف بڑھ جاتی ہے آپ کی، تو آپ روزہ چھوڑیے،
لیکن اس کو دوسرے دنوں میں پورا کیجیے، اور اگر دوسرے دنوں میں بھی پورا نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ کو مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور اس طرح سے آدمی کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی روزہ رکھنے کے بالغ عاقل کی بات کہا، لیکن بالغ ہونے کی آپ نے چونکہ 20 سال لکھا ہے، علماء نے لکھا کہ 15 سال کے بعد آدمی بالغ ہو جاتا ہے، یعنی شریعت کے احکام اس پر بالغ ہونے کا حکم نافذ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے اس پر بلوغ کا حکم لگ جاتا ہے۔ بلوغ کی اور بھی شرطیں ہو سکتی ہیں، جیسے کسی کے زیر ناف بال کالے اور کڑک ہو جائیں، یا کہ اسی طرح سے اس کو سونے میں احتلام ہو جائے، منی نکلے، یا عورت کے لیے بھی ہے کہ اس کو حیض شروع ہو جائے، یہ سب بلوغ کی دلیلیں ہیں۔ تو یہ سب علامتیں جب پائی جائیں، اور یہ سب علامتیں نہیں پائی جاتی تو بھی 15 سال کے بعد بلوغ کا حکم شرعی طور پر لگتا ہے۔ علماء نے اسی کی اندازہ کیا کہ 15 سال کے بعد لگ جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غزووں میں عبداللہ ابن عمر کو کبھی لوٹا دیا، پھر آپ نے لیا ان کو، جس وقت ان کی عمر 14 سال سے اوپر جا چکی تھی، تو گویا کہ آپ نے نابالغوں کو لوٹا دیا تھا اور بالغ ہونے کے بعد ان کو قبول کیا۔ تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ 15 سال کی عمر کے بعد بلوغ کا حکم لگ جاتا ہے، ورنہ اور علامتیں جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں یہ اس کے پہلے پائی جائیں تو بھی آدمی بالغ کے حکم میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، الا کہ آپ کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے جو کسی بیمار کی ہو جاتی ہے، یا کہ آپ اس سے تکلیف میں اتنا محسوس کرتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، دوسرے دنوں کا انتظار کی جس میں آسانی ہو، اور اگر نہیں وہاں بھی کر پاتے ہیں، وہاں بھی مجبوری آپ کی ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کو روزہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھوکے رہنے ہی سے پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے پاس جیسے زیادہ شکر کی بیماری ہو تو زیادہ دیر تک وہ بھوکے بھی نہیں رہ سکتے اور زیادہ کھا بھی نہیں سکتے، یا اسی طرح سے اور کوئی بیماری لگی ہو جس کے اندر انہوں کھانے پینے کی حاجت ان کے روزہ کے گھنٹوں کے پورا ہونے سے پہلے ہی محسوس ہوتی ہو، اور نہ کرنے پر بیمار ہو جاتے ہوں، ڈاکٹروں کا فیصلہ ہو، تو آپ کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ آئیے آگے کا سوال ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں جنازے کی نماز پڑھنا گیا تھا، لیکن جنازے کی نماز میں پہنچتے پہنچتے میری پہلی تکبیر اور دوسری تکبیر چھوٹ گئی ہے، ابھی میں کیا کروں؟ یعنی جیسے 4 تکبیریں ہوتی ہیں تو 2 تکبیر چھوٹ گئی ہے، اور اس کے بعد میں پہنچا اور ہم نے ہاتھ باندھا، لیکن امام صاحب 2 سے گزر چکے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ کو 2 ہی ملے گی، تو مجھے میں کیا کروں اس وقت؟ تو اس سلسلے میں یہ جیسے آپ کی نماز فوت ہو جاتی ہے، 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے، اسی طرح سے آپ اس کے بعد اس کی قضا کرتے ہیں، تو ایسے ہی جنازے میں جو تکبیریں آپ کی چھوٹ گئی ہیں، پہلی یا دوسری یا تیسری یا صرف پہلی، ان میں سے کوئی بھی چھوٹی ہو، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جس تکبیر کو امام کے ساتھ پاتے ہیں جس میں وہ کھڑا ہے تکبیر کہہ کر کے، اس کو آپ پڑھیے جو پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہیے، اور اس کے بعد آپ جس کو پڑھ رہا ہے، چاہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، چاہے درود پڑھ رہا ہو، چاہے دعائیں پڑھ رہا ہو، جس بھی پوزیشن میں پہنچے آپ اسی کو اللہ اکبر کہنے کے بعد شروع کر دیں، اور اس کے بعد جب امام صاحب سلام پھیریں تو جسے آپ کی ایک چھوٹی ہے تو آپ ایک کی اللہ اکبر کہیں، اور اس کے بعد آپ شروع کر دیں۔ لیکن بس ایک بات یاد رکھنا چاہیے، میں نے جو بتایا شاید اس میں تھوڑا معکوس ہو گیا ہے، وہ یہ کہ آپ جب اللہ اکبر امام کے ساتھ کہیں تو آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں، اس لیے کہ آپ کی وہ پہلی تکبیر مانی جاتی ہے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر کے آپ درود پڑھیں، تیسری میں دعا پڑھیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ سلام نہ پھیریں، اس کے بعد جو دعا بچ جاتی ہے، جو درود بچ جاتا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اب اس میں ایک اشکال آپ کو ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم نے تو پڑھا اور امام صاحب نے جو ہی کہا جنازہ اٹھا لیا گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، جنازہ اٹھا لیا گیا، ابھی ہم کیا کریں، صفیں تتر بتر ہو گئی ہیں، تو ابھی آپ کیسے اکیلے کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کو جو فوت ہو گیا سو فوت ہو گیا، اور آپ اس میں اللہ اکبر کر کے 4 تکبیریں پوری کر لیجئے، اور آپ بھی سلام پھیر دیجئے۔ آپ اس کے بعد جو پڑھنا باقی رہ جاتا ہے نہ پڑھیے، اس لیے کہ جنازہ اٹھ چکا ہے، لوگ تتر بتر ہو رہے ہیں، اور آپ کو بھی جنازے کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ وہاں تدفین کی جا سکے۔ تو یہ ہے آپ کی تکبیروں کی چھوٹنے کے بعد جو ہے جتنی چھوٹتی ہیں وہ چھوٹ گئی ہیں، لیکن جو بچی ہیں ان کی آپ قضا کر سکتے ہیں جیسے نمازوں میں ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس گنجائش اس کی ہے تو، اور نہیں ہے تو صرف تکبیریں کہہ کر کے آپ تکبیریں پوری کر لیجئے، ان کے ساتھ سلام پھیر کر بھی چلے جائیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ بلکہ یہ کسی خاتون کا سوال ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورت جو ہے جب عدت کی پوزیشن میں ہوتی ہے،
جس کو عربی میں احداد کہتے ہیں، یعنی تو اس سلسلے میں جو عدت موت گزارتی ہے، یعنی 4 مہینہ 10 دن والی عدت جو ہوتی ہے، ایک عدت تو طلاق کی ہوتی ہے وہ نہیں، لیکن عدت وفات گزار رہی ہے، تو پوچھ رہی ہیں کہ اس میں چونکہ کچھ چیزیں منع ہوتی ہیں، اس لیے اسی کی مناسبت سے ان کا سوال ہے۔ وہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ ٹیلی ویژن دیکھ سکتی ہیں جس میں دینی پروگرام آتے ہوں، جس میں مردوں کی طرف سے یعنی سوال و جواب پیش کیے جاتے ہیں یا کوئی دینی بات بتائی جاتی ہے، ایک سوال۔ دوسرے کی گھر سے دن میں نکلنے، رات میں نکلنا تو جانتی ہے منع ہے، لیکن دن میں گھر سے نکلنے کی کیا حدیں ہیں اور کیا کیا ضرورتیں ہیں جن کے لیے نکل سکتی ہیں وہ دن میں۔ اور اسی طرح سے کپڑوں کے بارے میں ان کا سوال ہے کہ کیا ایسے کپڑے پہن سکتی ہیں جس میں نقش و نگار بنا ہوا ہو، یعنی جس کو ہم منقش کپڑا کہہ سکتے ہیں، یا ہے کہ اس میں کیسے ہی سادہ کپڑا نہ ہو، اس میں نقش و نگار بنا ہوا ہو، تو اس کے پہننے میں کیا حکم ہے۔ ہم جواب میں کہیں گے کہ بھائی کپڑوں کی بات پہلے کریں، اس لیے کہ وہ بہت ضروری ہے۔ کپڑوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے کپڑے جس کے اندر نقش و نگار خوبصورتی کے لیے بنے ہوں، جس کو عام طور سے عورتیں پہن کر کہیں جایا کرتی ہیں۔ میری اس تفصیل سے آپ کو شاید اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہن کر جاتی ہیں، نقش و نگار کو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے نقش و نگار کی، لیکن عام حالات میں جن کپڑوں کو پہنتی بھلے سے اس میں نقش و نگار بنا ہو، وہ کپڑے منع نہیں ہیں، وہ کپڑے منع نہیں ہیں، لیکن وہ کپڑے منع ہیں جس کے نقش و نگار سے ان کی زیب و زینت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے ان کی خوبصورتی اور منظر میں اچھائی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے کپڑوں کے پہننے سے مانیت ہے، مطلب کیا کپڑے سادہ ہوں یا نقش و نگار بنا ہو جس کی طرف کوئی توجہ نہ دیتا ہو، آپ کو بھی وہ کوئی اچھی بات نہیں کہ بہت نقش و نگار بنا، اس کو بہت یعنی زیادہ چھٹک مٹک کا کپڑا ہے تو آپ بچیں اس سے۔ تو کپڑوں میں تو وہ کپڑے جس کے اندر دیکھنے کے لیے لوگ ہاں بہت اچھا کپڑا ہے، بڑا خوبصورت کپڑا ہے، اس کے اندر آپ بہت اچھی لگتی ہیں، ایسے کپڑوں سے بچیے۔ پکے سادہ کپڑے ہوں یا نقش و نگار سادہ ہو، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، نقش و نگار کی بات نہیں ہے، کپڑوں کی سادگی مطلوب ہے۔ رہ گئی بات گھر میں جانے اور رہنے کی، تو عورت کو عام حالات میں عدت وفات میں گھر میں رہنا چاہیے، اور گھر میں رہنے کا مقصود یہ تھا کہ باہر نہ جائیں تاکہ غیر محرموں سے ملاقات نہ ہو، لوگوں سے ملاقاتیں نہ ہوں، نہ نظر آئیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ گھر پہ ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں تو ٹیلی ویژن میں بھی اگر پروگرام دیکھتی ہیں تو پروگرام میں بھی آپ کے لیے ایسے پروگرام آتے ہیں جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، جیسے قرآن مجید کے سنانے کے پروگرام آتے ہیں اس کو سنیں، ویسے ہی بلا آواز کے بھی کچھ چیزیں آتی ہیں ریڈیو سے سنیں، لیکن اگر وہ چیزیں ٹیلی ویژن میں بھی نظر آتی ہیں جس میں کسی کی تصویر نظر آتی ہے اور اس سے کوئی مقصود ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی تصویر دیکھنا چاہتی ہیں یا کہ جاذب نظر ہے، تو ایسا اگر ہے تو آپ بچیے، لیکن سادہ پروگراموں کو آپ کے دیکھنے کے لیے روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اور آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سنیں صرف اس میں سے، کوئی ضروری سامنے بیٹھ کے دیکھنا ہی مقصود ہو، پیچھے سے کہیں سائڈ سے بیٹھ کر آپ سن سکتی ہیں ان چیزوں کو، آواز تو آتی ہے، آپ کو آواز سننی ہے، نہ کہ ان کے نقل و حرکات کو دیکھنا ہے، نقل و حرکت کو دیکھنا ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے پوچھا کہ گھر سے دن میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے نکل سکتی ہے، تو ہم بتانا چاہیں گے کہ ایسی ضرورت جس کے بغیر آپ کا کام رکا رہتا ہے، اگر آپ کو کوئی خرید کر دینے والا نہیں ہے یا اس کو کر کے دینے والا نہیں ہے، یا اگر اس کام کو نہیں کریں گی تو آپ کی ضروریات زندگی میں فرق پڑنے لگے گا، تو آپ وہ کام کر سکتی ہیں۔ اب ان میں سے جیسے دوا کے لیے آپ کو جانا ہو، آپ کو اسی طرح سے کہیں ڈیوٹی کرتی ہیں، پڑھانے کے لیے جانا اور وہاں چھٹی نہیں ملتی ہے آپ کو عدت وفات کی، یا اسی طرح سے اپنی ضرورتیں زندگی کھانے پینے کے سامان ہیں ان کو خریدنا چاہتی ہیں، ان سامانوں کے لیے بھی آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہے۔ اور مجموعی طور پر بتاتا ہوں کہ عورت کو حالت عدت وفات میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ عام طور سے گھر میں ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں امکثی حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اپنے گھر میں ٹھہرو رہو جہاں تک کہ کتاب اللہ اپنے مدت کو پہنچ جائے، یعنی 4 مہینہ 10 دن کی مدت کو پہنچ جائے۔ اور ایسے کپڑوں کے زینت کے ایسے کپڑوں کے پہننے سے بچیں
جسے لوگ دیکھتے ہوں یا جن پر لوگوں کی نظر متوجہ ہوتی ہو۔ ایسے ہی ان زیورات سے بھی بچیں جن کو پہن کر کے عورت اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اور وہ خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں اور زیب و زینت کے لیے ہی پہنے جاتے ہیں، زیب و زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں، لہذا ان زیورات سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک چیز دوسروں کو متوجہ کرنے کی جو ہوتی ہے خوشبو ہے، خوشبو سے بھی بچنا چاہیے، کسی بھی طرح کی خوشبو ہو، اس لیے کہ خوشبو جاذب نظر ہوتی ہے بلکہ جاذب خیال ہوتی ہے اور آدمی اس طرف سونگھ کے متوجہ ہوتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ الا کہ حدیث میں جہاں پر خوشبو کے استعمال کرنے کی معمولی طور پر اجازت دی گئی کہ غسل حیض کے بعد ان کو ان جگہوں پہ لگا سکتی ہیں جہاں پر سے بدبو نکل رہی ہو یا کہیں پہ لگا ہوا خوشبو آتی ہو۔ ایسے ہی وہ چیزیں جس سے عورت اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہے، مہندی لگائے مثال کے طور پر، یا اسی طرح سے سرما لگائے، آنکھ میں زیب و زینت کرے، یا اسی طرح سے ہونٹوں پر کوئی لالی پیلی چیز لگاتی ہے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس طرح کی اور بھی چیزیں جو ہو سکتی ہیں، ہونٹوں پر ہو، چہرے پر ہو، بالوں میں ہو، انگوٹھوں میں ہو، ناخن پہ ہو، اس جو بھی چیزیں زیب و زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں وہ سب جانتی ہیں۔ ان سب زیب و زینت کی چیزوں سے بچ کر کے ایک سادہ سی زندگی گزارنا چاہیے، اس لیے کہ اس پوزیشن میں سادگی کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو واقعی عدت وفات میں ہیں، آپ کسی کے لیے اور کے لیے زیب و زینت نہیں کر رہے ہیں، صرف اس میں شادی کرنا منع ہوتا ہے، اور اسی طرح پیغام نکاح نہیں دے رہی ہیں، نہ کوئی دے رہا ہے اس سلسلے میں، تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے سارے اسباب اختیار کیے گئے ہیں، لہذا ان سب سے بچنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ بقیہ اور جو لوگ یہاں مشہور ہے کہ بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، وہ سب چیزیں بے اصل ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، امید کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب پیش کیے جائیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، ہمارے جو بھائی آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں بھرپور تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا تعاون فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔